کراچی کے عوام نے انتخابات میں ہمیشہ حیران کر دینے والے نتائج دیے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر پاکستان تحریک انصاف تک کا کراچی کا سیاسی سفر اتنا حیران کن ہے کہ ایک ہی شہر میں عوام شہری حکومت کے لیے الگ اور قومی حکومت کے لیے الگ الگ جماعتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کراچی میں سیاسی جماعتوں کے عروج و زوال کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سیاسی جماعتوں کی اپنی کارکردگی، آبادی کے تناسب میں تبدیلی، انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب سیاسی جماعتوں کی توجہ۔ یہ عوامل کسی بھی سیاسی جماعت کو عوام میں مقبول یا غیر مقبول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کراچی میں پہلے مذہبی رجحانات بہت زیادہ تھے اور یہاں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کا کافی اثر و رسوخ پایا جاتا تھا اور الیکشن میں بھی یہی جماعتیں کراچی سے مینڈیٹ حاصل کرتی تھیں، لیکن 80 کی دہائی میں مذہبی جماعتوں کا یہ سحر ٹوٹنے لگا کیونکہ کراچی کے عوام میں، جن میں اکثریت اردو بولنے والوں کی تھی، احساس محرومی بڑھنے لگا۔ یہاں کے لوگوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، لیکن انہیں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا جہاں سے وہ اپنے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے۔ احمد طارق اور الطاف حسین کی سربراہی میں مہاجر قوم موومنٹ کے نام سے ایک جماعت ابھرتی ہے، جس کا نعرہ کراچی کے عوام کو حقوق دلانا، کوٹا سسٹم ختم کرنا اور اردو بولنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک کا مطالبہ تھا۔ یہ عوام کے دلوں کی آواز تھی، لہٰذا MQM اس وقت عوام کے دلوں پر راج کرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 1988 کے انتخابات میں اکثریت میں نشستیں حاصل کی۔ سن 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 14 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ 2024 میں MQM پاکستان نے 17 نشستیں حاصل کی ہیں۔ لیکن یہاں PTI الزام لگا رہی ہے کہ MQM پاکستان نے اس کا مینڈیٹ چرایا ہے، جو کسی حد تک درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کراچی میں شفاف انتخابات کرائے جائیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں اکثریت میں نشستیں حاصل نہیں کر سکے گی۔ جس طرح اس وقت ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہے، بالکل اسی طرح کراچی میں بھی اس وقت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کراچی کی نمائندگی کر سکے۔ الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے اردو بولنے والوں کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس کے بعد بلدیاتی اور عام انتخابات میں حیرت انگیز طور پر کامیابیاں بھی سمیٹی اور یہ اس سے پہلے کی جماعتوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بعد الطاف حسین کا دور شروع ہوا اور طاقت کے آنے کے بعد کراچی میں مسلح تصادم کا بھی آغاز ہوا۔ ووٹ ہونے کے باوجود طاقت کا استعمال کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو پہلی درار کا سامنا 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی شکل میں کرنا پڑا اور یہ کراچی حد تک اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی۔ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ میں نیا خون شامل ہوا اور ایک بار پھر MQM اوپر کی طرف جانے لگی اور اسی طاقت کو مشرف نے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا اور سانحہ 12 مئی رونما ہوا۔ بظاہر تو MQM کے پاس پورا شہر تھا، لیکن حقیقت میں عمران خان کا بیانیہ کراچی میں پنجے گاڑنے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا PTI نے بہت سیٹیں لی ہیں، لیکن MQM نے دھاندلی کر کے کچھ سیٹیں ہتھیا لیں۔ فیض اللہ خان کہتے ہیں کہ کراچی کی سیاست مختلف ادوار اور سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہوئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی سطح پر کراچی کے عوام کا اعتماد جماعت اسلامی پر ہے۔